السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اس پروگرام کی صدارت فرما رہے فضیلت الشیخ عبدالعزیز مکی حفظہ اللہ، اس پروگرام کی نظامت فرما رہے فضیلت الشیخ عتیق الرحمن سلفی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، مبارک پور کے مختلف محلوں سے علاقوں سے تشریف لائے ہوئے حاضرین جلسہ، میری عمر کے نوجوان دوستوں،
عزت دار اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آج پورا رانی کی اس جامع مسجد کے اندر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتیں سننے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، اور خصوصاً ہم سب کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تین طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہوتی ہے جو نہ تو اللہ کو مانتے ہیں اور جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اب تیسری کیٹیگری جو میری تقریر کا موضوع ہے، تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کہتے تو ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، جو کہتے ہیں کہ محمد ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جو ہمارے سماج میں رہتے، ہمارے پڑوس میں رہتے، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن وہ نہ تو اللہ کی مانتے ہیں اور نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، بس وہ ایک بیماری کے شکار رہتے ہیں۔ اور جانتے ہو وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں، ہر آدمی اس بیماری کے اندر زیادہ تر گرفتار ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ اتنی خطرناک اتنی خطرناک اتنی خطرناک بیماری ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس بیماری کی وجہ سے آدمی کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ہم دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں؟ ہمارے دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری واہوائی کریں؟ نہیں، ہم دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آپ مبارک پور کے رہنے والے ہوں، آپ مئو کے رہنے والے ہوں، آپ سعودی عرب کے رہنے والے ہوں، لیکن یاد رکھو ہم سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لوگ کیا کہیں گے کہنے دو، لوگوں کا کام تو کہنا ہے۔ اگر ہم اس چیز کی فکر کرتے رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے بھائیوں ہم پاگل ہو جائیں گے۔ ہماری دنیا بھی لوگوں کے لیے، اور جب ہم دنیا اپنی لوگوں کے لیے کر دیں گے تو یاد رکھیے آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں بچے گا۔ تو یہ بیماری ہے، کیا ہے؟ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج میں جتنی بھی گفتگو کروں گا، جو میرا موضوع ہے، جو میرا ٹاپک ہے، جو میرا عنوان ہے، وہ یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرا یہ جملہ یاد رکھ لیجئے، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ آئیے میں آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اور یہی میں نے خطبے کے اندر بھی پڑھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں،
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا، اور آج میرے جتنے بھی مخاطب ہیں تمام کے تمام ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں کوئی آدمی اگر اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، ارتداد پر آ جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے آئے گا۔ آئی ایمان والو، آؤ پھر اس آیت کا ترجمہ ذرا غور سے سنو۔ آئی ایمان والو، اگر تم اسلام سے مرتد ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرے گی اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرے گا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرے گی، ولا یخافون لومۃ لائم، اور جو ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی، جو لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دے گی، اور میں واضح کر کے کہہ دوں تو یہی کہوں گا، وہ اس بات کی فکر نہیں کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بھائیوں، لوگ کیا کہیں گے، یہ ڈر اتنا زیادہ خطرناک ہے، آدمی حلال کام کے بجائے حرام کرنے لگتا ہے اور حرام کو چھوڑنا ہے، لیکن آدمی حرام پر اڑ جاتا ہے اسی خطرے کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اسی بیماری کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ بیماری آج ہمارے اور آپ کے سماج میں کن کن طریقے سے پھیل رہی ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ ڈر، یہ بیماری کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنی بڑی بیماری ہے، اتنا بڑا ڈر ہے کہ آدمی کو ایمان سے روک دیتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، آپ کہیں گے ایمان سے روک دیتا ہے؟ جی ہاں، آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ آپ نے کئی بار یہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب۔ میں آپ کو بس ریلائز کرانا چاہتا ہوں، میں آپ کو احساس کرانا چاہتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب۔ ابو طالب کے انتقال کا ٹائم قریب آتا ہے، ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، امیہ بن خلف بیٹھا ہوا ہے، کفر و شرک کے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے مخاطب ہوئے اور آپ نے اپنے چچا سے کہا، اعم قل لا الہ الا اللہ احاج لک، آئے میرے پیارے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کے لیے دلیل قائم کر دوں گا، میں آپ کے لیے حجت قائم کر دوں گا۔ کون مسلمان ہے جو ابو طالب کو نہ جانتا ہو؟ کون مسلمان ہے جس نے ابو طالب کا نام نہ سنا ہو؟ اور ذرا اندازہ لگاؤ، میرے نبی کے باپ نہیں تھے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن جب رسول نے یہ کہا ہے آئے میرے چچا، تو اندازہ لگاؤ اس جملے کے اندر باپ کا احترام بھی ہوگا، باپ کی عزت بھی ہوگی۔ اللہ کے نبی کتنے زیادہ بے قرار رہے ہوں گے، کاش میرا چچا اسلام لے کر کے آ جائے۔ 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کی ماں کا انتقال ہوا، آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں پرورش پر پائی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا انتقال ہوا، 8 سال سے لے کر ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور اتنی زیادہ محبت ابو طالب اللہ کے نبی سے کیا کرتے تھے، اپنے ان کے لیے چادر بچھائی جاتی، اگر کوئی بیٹھ جاتا تو ہٹا دیا جاتا، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چادر پہ بیٹھتے تو ان کو ہٹنے نہ دیتے۔ ابو طالب اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے۔
اور ہمارے نبی بھی ابو طالب سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ایک گزارش کی, آئے چچا کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. ابو جہل بیٹھا ہوا ہے, امیہ بن خلف بیٹھا ہوا ہے, کہنے لگے خبردار ابو طالب رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو تم آخری وقت میں اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لو اور تمہارے مرنے کے بعد لوگ یہ باتیں کریں کہ ابو طالب آخری وقت میں باپ دادا کے دین کو چھوڑ گیا اور اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا. آئے ابو طالب رک جاؤ. ابو طالب کہتے ہیں آئے میرے بھتیجے, اگر مجھے قوم سے رسوائی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیتا. پتہ یہ چلا کہ ابو طالب کے دل میں تھا کہ اسلام لے آئے. کیا کہتے ہیں, میں تیرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیتا, لیکن میرے بچے, حدیث کی کتاب کہتی ہے آخری جملہ ابو طالب کی زبان سے نکلتا ہے علی ملت عبد المطلب, میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں. کیا کہہ کے گئے ابو طالب؟ علی ملت عبد المطلب, میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں, یعنی میں نے محمد کا دین قبول نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو طالب کا انتقال شرک پر ہوا, کفر پر ہوا. اب تھے تو اللہ کے نبی کے چچا ہی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا, آپ بے قرار ہو گئے. آئے اللہ میرے چاچا کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ فوراً حکم نازل کرتا ہے, آئے نبی رک جائیے, خبردار کسی نبی کے لیے, کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کی سفارش کرے. آپ کا چچا تھا, آپ کی بہت زیادہ اس نے خدمت کی, آپ کے لیے لڑنے کو تیار ہو گیا, لیکن حالت شرک پہ مرے ہیں. خبردار, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہے ہدایت دے دے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ ہم جس کو چاہتے ہدایت دیتے ہیں. خبردار, آپ دعا نہیں کر سکتے اپنے چچا کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا, اے اللہ کے نبی آپ کے چچا نے آپ کا اتنا ساتھ دیا, اتنا سپورٹ کیا تھا آپ کے چچا نے آپ کا, یہ بتائیے آپ کے چچا کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے وہ جہنم کے اندر ہیں. اور ان کو عذاب کیا دیا جا رہا ہے؟ جہنم کی جوتیاں ان کے پاؤں میں پہنائی جائیں گی, جس کے شعلے ان کے دماغ سے نکلیں گے, اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ جہنم کا سب سے خطرناک عذاب ہے, جبکہ وہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. مبارک پور کے لوگوں ذرا غور کرو, میرے عزیزوں مسلمانوں ذرا تصور کرو, سوچو. ابو طالب اسلام تو لانا چاہتے تھے, کس چیز نے روک دیا اسلام لانے سے؟ اگر میں اسلام لے آیا تو میری قوم کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, سماج کیا کہے گا, قبیلہ کیا کہے گا, برادری کیا کہے گی, اور اس ڈر نے ابو طالب کو ایمان لانے سے روک دیا. اب آئیے میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں جو بخاری کے اندر ہے. یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر تھی. اب جو سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری کے اندر حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک غلام تھا, یہ ایک لڑکا تھا, یہودی لڑکا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. یہودی لڑکا, کئی دن سے وہ نظر نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا, وہ یہودی لڑکا جو میری خدمت کیا کرتا تھا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, ذرا اس کے بارے میں بتاؤ, وہ بچہ کہاں چلا گیا؟ کئی دن گزر گئے وہ میری خدمت کرنے نہیں آیا. ایک صحابی بتاتے ہیں, آئے اللہ کے نبی وہ بیمار پڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا وہ لڑکا بیمار ہے, آپ نے دیر نہیں کی اور اس یہودی لڑکے کے گھر پر چلے جاتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے اس یہودی لڑکے کے سر کے قریب جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہے, یہودی ہے, وہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتا ہے, وہ حضرت موسیٰ کو نبی مانتا ہے, وہ اس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے قریب جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اسلم,
آئے بچے اسلام لے کر کے آ جا، اسلم، اسلام لے کر کے آ جا۔ اس یہودی لڑکے کا باپ بھی موجود ہے، وہ یہودی لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، کیا کروں؟ اگر میں اسلام لے آیا تو میرا باپ کیا کہے گا؟ اس کے باپ نے کہہ دیا اطیع ابا القاسم، آئے میرے بچے آج اپنے باپ کی نہیں بلکہ قاسم کے باپ کی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو اسلام لانے کی بات کر رہے ہیں، اسلام لیا، وہ بچہ فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام لے آتا ہے، اور جیسے ہی اسلام لے کر کے آیا اس کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں حدیثیں میں نے آپ کو بتائی، ابو طالب کے پر ذرا غور کرو، پوری زندگی نبی کا ساتھ دیا لیکن اسلام نہیں لائے، لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ابو طالب جہنم کے اندر ہوں گے۔ اور یہ بچہ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، یہ وہ بچہ جس نے کبھی روزہ نہیں رکھا لیکن مرنے سے پہلے اسلام لے آیا، اس نے قوم کے بارے میں نہیں سوچا، اس نے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا، اس نے خاندان اور قوم کے بارے میں نہیں سوچا، اللہ کے نبی نے اس کو جنت کا پروانہ دے دیا۔ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں، آپ کتنے بھی دیندار کیوں نہ ہو جائے، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں گے۔ آج لوگوں کا حال تو یہ کہ لوگ علماء کو گالی دیتے ہیں، عوام تو بہت دور کی بات ہے، علماء کو گالی دے رہے ہیں، کوئی مسجد کے امام کو گالی دے رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا کام ہے کہنا ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں آئے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑنا ہے۔ ابو طالب حق جانتے تھے، ابو طالب کو حق معلوم تھا، لیکن لوگ کیا کہیں گے سے ڈر سے انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، ایمان لے کر کے نہ آئے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو یہ جانتے کہ صحیح کیا ہے، جو یہ جانتے کہ نماز کا طریقہ یہ ہے، لیکن وہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نماز اس سنت کے مطابق پڑھنے لگے تو لوگ کہیں گے فلاں مسلک والا ہو گیا، اس نے فلاں مسلک کو قبول کر لیا۔ لوگ اس ڈر سے لوگ کیا کہیں گے، میرے بھائیوں، لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا میرا تقریر کا نقطہ تھا کہ یہ ڈر ہمارے سماج میں کیسے رائج ہے، ایمان سے روک دیتا ہے۔ آئیے دوسری چیز، یہ ڈر اتنا خطرناک ڈر ہے، یہ ڈر لوگ کیا کہیں گے ہماری اصلاح سے ہمیں روک دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہر قدم پر ہوتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہمارے ایمان پختہ نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنا ایمان پختہ کریں۔ ہم اسلام پر بہت زیادہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ اسلام پر عمل کریں، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کاش ہمیں بھی قرآن پڑھنا آ جائے۔ وہ ان کی تڑپ رہتی ہے کاش کہ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں۔ میں نے 40 سال کے لوگوں کو دیکھا ہے، 50 سال کی بوڑھی عورتوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ قرآن پڑھنے جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں کتنے بزرگ ایسے جو یہ چاہتے کہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے۔
چلو بزرگوں کی بات چھوڑ دو، کتنے نوجوان 25 اور 30 سال کی عمر کے ہیں، وہ یہ چاہتے کہ ہمیں قرآن پڑھنا صحیح آ جائے، لیکن وہ اس لیے قرآن نہیں سیکھتے ہیں۔ اگر ہم 25 سال 30 سال 40 اور 50 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو اب یہ قرآن پڑھنا اس عمر میں سیکھ رہا ہے، 40 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے، 50 سال کا بوڑھا ہو گیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس ڈر سے آدمی اپنی اصلاح کرنے سے رک جاتا ہے۔ آدمی قرآن تو پڑھنا چاہتا ہے، قرآن سیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس ڈر کی وجہ سے آدمی قرآن نہیں سیکھتا ہے۔ ہم سب کو پتا ہے سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربی انی علی ذکرک شکرک وحسن عبادتک، اور بھی دعائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا جو آدمی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لے، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہیں، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن آج امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، نہ دعا کا پتہ، نہ آیت الکرسی کا پتہ، نہ تسبیح کا پتہ، انہوں نے دعا کے لیے فوراً ہاتھ اٹھا لیے، لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ اب وہ کیا دعا کر رہی ہے تو لوگوں کو بھی نہیں معلوم، جبکہ امام صاحب جانتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ امام صاحب جانتے ہیں فرض نماز کے بعد یہ دعائیں ثابت ہیں، لیکن امام صاحب اجتماعی دعا اس لیے کرتے ہیں اگر میں اجتماعی دعا نہیں کروں گا تو میرے مصلی مجھے برا بھلا کہیں گے، اگر میں اجتماعی دعا نہیں کروں گا مجھے مسجد سے نکال دیا جائے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ آج اس ڈر کی وجہ سے امام صاحب سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے دھڑلے سے برسوں سے اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے اس ڈر کی وجہ سے۔ اور چلیے آگے، یہ موضوع اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اس کے اندر بہت سے نکات میں نے تیار کیے ہیں۔ اگر 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹہ بھی اس موضوع پر بولا جائے تو میرا خیال ہے موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے دین کے اندر صحیح اور غلط کا مسئلہ بہت نازک مسئلہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے جب آپ سے دین کے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جائے، اگر آپ کو جواب پتا ہے تو آپ جواب دیجئے، اور اگر آپ کو جواب نہیں پتا ہے تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے پتا نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی یہ کہنا سیکھ گیا اللہ عالم، مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، گویا کہ اس نے آدھا علم حاصل کر لیا، آدھا علم۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ فلاں صاحب یہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ پوچھا، اب حضرت کو جواب تو نہیں معلوم ہے، لیکن حضرت یہ سوچتے ہیں اگر میں نے سے یہ کہہ دیا لادری میں نہیں جانتا ہوں تو میری تھوتو ہو جائے گی۔ ارے حضرت آپ کو پتا نہیں، آپ کی ٹوپی، آپ کی داڑھی اور آپ کی پگڑی اتنی لمبی ہے اور آپ فلاں مسئلہ نہیں جانتے۔ حضرت نے سوچا لوگوں میں میری تھوتو ہو جائے گی، حضرت نے غلط مسئلہ بتا دیا، یا مسئلہ اپنے دماغ سے بتا دیا، مسئلے کا علم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی غلط فتویٰ دے اس کا گناہ اس کو پڑتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو آپ کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے لیکن آپ نے دے دیا جواب بھی صحیح دیا، لیکن آپ پھر بھی گنہگار ہوں گے کیونکہ آپ نے بغیر علم کے جواب دیا ہے۔
جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو زبان پر آیا کہہ دیا، جو من کرا کہہ دیا۔ میرے بھائیوں ایسے دین نہیں چلے گا، بلکہ جتنا معلوم ہے اتنا ہی بتایا جائے۔ ہاں اگر آپ کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو آپ حضرت یوسف کو یاد کر لیا کرو، جب ان سے سوال کیا گیا انی ارا احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر، دو نوجوانوں نے خواب دیکھا، ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے سر پر بڑی سی تشتری اٹھا رکھی ہے جس سے پرندے روٹی کے ٹکڑے لے جا رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً نہیں بتائی، بلکہ کہا ٹھیک ہے، لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما، شام کا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ آن دا اسپوٹ کسی مسئلے کا جواب دے دینا یہ کمال نہیں ہے، مسئلے کا صحیح جواب دینا یہ کمال ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں پتا ہے تو آپ وقت لے لیں کہ بھائی مجھے ٹائم دے دو، میں آپ کو عصر کی نماز میں بتا دوں گا، میں آپ کو عشاء کے بعد بتا دوں گا، میں آپ کو فجر کی نماز کے بعد۔ لیکن نہیں، اگر ہم نے مسئلہ آن دا اسپوٹ نہیں بتایا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری زندگی میں تین چیزیں بہت اہم ہیں: پیدائش، شادی اور موت۔ اب میں دو چیزوں کو ہائی لائٹ کروں گا۔ پیدائش کے موقع پر ہمارے دین میں جو تعلیم ہے وہ سمپل ہے، سادہ ہے، بالکل نارمل ہے۔ کیا ہے تعلیم؟ آئیے حدیث دیکھیے، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ فلتذبح عنہ یوم سابعہ، ہر بچہ اللہ تعالیٰ کے پاس گروی رکھا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہو 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر دو۔ اسلام نے اتنی مختصر تعلیم دی ہے، کتنی سادہ ہے، 7ویں دن عقیقہ کر دو۔ اگر لڑکا ہوا تو 2 جانور اور لڑکی ہوئی تو 1 جانور۔ اب آدمی مولانا صاحب کے پاس آتا ہے، مولانا صاحب میرے گھر میں پوتا ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا 7ویں دن عقیقہ کر دو۔ مولانا صاحب میں 7ویں دن عقیقہ کرنا تو چاہتا ہوں، میرے پاس پیسہ بھی ہے، لیکن میری بیوی ہاسپٹل کے اندر ہے۔ کہا جب وہ ہاسپٹل کے اندر تو لوگوں کی دعوت کیسے کروں گا، پورے خاندان کو کیسے بلاؤں گا؟ کہا تو میں یہ چاہتا ہوں جب میری بیوی ہاسپٹل سے اس کی چھٹی ہو جائے، تب جب مجھے موقع ملے گا تب میں عقیقہ کر دوں گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، عقیقے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑا سا پنڈال لگایا جائے، عقیقے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اگر آپ کی بیوی ہاسپٹل میں ہے تو عقیقہ نہ ہو، عقیقے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے پورے خاندان کو دعوت دی جائے۔ اگر دعوت دو تو اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یاد رکھو، عقیقہ اتنا آسان ہے۔ آپ بچے کے لیے، آپ کے گھر میں بچہ ہوا، آپ جانور لے کر کے آئے، آپ نے جانور کو ذبح کیا، گوشت رشتہ داروں میں بانٹ دیا، غریبوں میں بانٹ دیا اور خود کھا لیا، آپ کا عقیقہ ہو گیا۔ آپ کو بڑا سا پنڈال لگانے کوئی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ عقیقہ اتنی سمپل چیز ہے، لیکن نہیں، ہماری بیوی کی چھٹی نہیں ہوئی، میرے بھائیوں 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ اس سنت کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ مجھے بڑی سی دعوت کرنا ہے، اور اگر میں دعوت نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ہمارا خاندان کیا کہے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس عقیقہ کرنے کی طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ 7ویں دن کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اگر کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری شریعت نے کتنی آسان تعلیم دی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کر لو اور بچے کا نام رکھ لو۔ سب سے زیادہ پریشانی اگر کسی چیز میں ہوتی ہے، کسی سوال کا جواب دینے میں، تو وہ نام ہے۔ لوگ چلے آتے، مولانا صاحب کچھ نام بتائیے اچھا بچوں کا، میرے گھر میں پوتا ہوا ہے، نام بتائیے لڑکے کا۔ مولانا صاحب نے کہا بھئی ابراہیم رکھ لو، اللہ کے رسول کے جد امجد کا نام ابراہیم، اللہ کے خلیل تھے ابراہیم۔ تو یہ کہتا ہے مولانا صاحب میرا پوتا ہوا ہے، میرے گھر میں دادا نہیں ہوئے،
ابراہیم تو داداؤں والا نام ہے، بتائیے بھائی داداؤں والے نام بھی ہونے لگے. عجیب عجیب نام کے معاملے میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے. ایسا نام بتائیے پورے خاندان کے اندر نہ ہو، ایسا نام بتائیے کہ اس کا معنی بھی اچھا ہو، ایسا نام بتائیے کہ لینے میں بھی آسان ہو. آج کل تو خواتین ہمارے گھروں کی پاکستانی ڈرامے دیکھ رہی ہیں، ان ڈراموں سے متاثر ہو کر ان ڈراموں میں جو نام ہے اپنے بچوں کے نام رکھ رہی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو آپ کو نام سمجھ میں آیا، جو آپ کو اچھا لگا، آپ نے رکھ لیا. دیکھنا پڑے گا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جو سب سے محبوب نام، احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کو جو سب سے محبوب نام ہے وہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے. اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام مان لو اللہ کا ایک نام قوی ہے. آپ اس سے پہلے عبد لگا دو، اپنے بچے کا نام رکھ لو عبد القوی، کتنا اچھا نام ہے. اللہ کا ایک نام قیوم ہے، اس سے پہلے عبد لگا دو عبد القیوم، اپنے بچے کا نام رکھ لو. آپ کی بچی ہوئی صحابیات کے نام پر اپنے بچیوں کا نام رکھو. فاطمہ رکھو، زینب رکھو، مریم رکھو. نہیں، عجیب عجیب نام. ہمارے یہاں ایک نام رکھا جاتا ہے علما، اقرا، منتشا. یہ ایسے نام ہیں ان کا کوئی معنی نہیں. اور مولانا صاحب کہتے ہیں بھائی یہ نام اچھا نہیں ہے، بدل لو. نہیں مولانا صاحب، اب نام بدلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. نام کیوں نہیں بدلتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے لوگوں کا نام بدل دیتے تھے اگر آپ کو نام پسند نہیں آتا تھا. کتنے صحابہ کا نام آپ نے بدلا. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس کا نام ابو الحکم تھا. حکم اللہ کی صفت تھی. اللہ کے نبی نے اس کا نام بدلا. اس کے بیٹے کا نام شریح تھا، اللہ کے نبی نے ان کا نام ابو شریح رکھ دیا. تو میرے بھائیوں، اگر نام اچھا نہیں ہے، نام صحیح نہیں ہے اور نام کا معنی صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ آپ کے بچے کا نام صحیح نہیں، بدل دو، تو آپ کو چاہیے بدل لو. یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے. تو بچوں کا نام بہت حساب سے، صحابہ کے نام پر. اور کیا ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے یہاں. اب آ جائیے شادی کے مسئلے پر. اللہ اللہ کیا کہنا. آج ہمارے یہاں کی شادیاں تو ایسی ہیں کہ غیر مسلم بھی ہمارے یہاں کی شادیاں دیکھ کر کے شرما جائے. کون سی رسم ہے جو آج مسلمانوں کی یہاں نہیں ہو رہی ہے؟ گود بھرائی کی رسم، یہ تو بعد میں. رت جگے کی رسم، منگنی، سگائی، دن تاریخ کی رسم. ارے دن تاریخ رکھنا ہے، فون کا زمانہ ہے، آپ نے فون کر لیا، تاریخ ہو گئی ختم. 50 لوگ لے کر کے جائیں گے، 50 لوگ لے کر کے آئیں گے. یہ تمام کی تمام رسومات ایسی ہیں آدمی کر رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. آج سے 10 سال پہلے محلوں میں ٹینٹ لگتا تھا اور ولیمے کا کھانا ہو جاتا تھا. 50,000 میں کھانا ہو گیا ولیمے کا. لیکن آج آپ محلے میں ولیمے کا کھانا نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو مبارک پور کا سب سے مہنگا شادی کھانا لینا پڑے گا، 1 لاکھ دینا پڑے گا. 50,000 کا ولیمہ کرنے کے لیے آپ کو 1 لاکھ کا شادی کھانا لینا پڑے گا. اور نہیں لیں گے مولانا صاحب تو لوگ باتیں کریں گے. لینا تو پڑے گا. زمین بک جائے، مکان گروی رکھنا پڑے، بینک سے لون لینا پڑے، سب کچھ کرنے کو تیار ہوگا. دل میں گھٹ رہا ہوگا، مر رہا ہوگا، لیکن پھر بھی لے گا. کیوں؟ اگر نہیں لیں گے تو لوگوں کی زبانیں کیسے بند ہوں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک چیز کی طرف اور روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. اس چیز کی طرف روشنیاں، اس چیز کا ذکر کم ہوتا ہے. کتنے نوجوان لڑکے ہیں وہ بہت سنت کے مطابق بالکل سادہ سمپل نکاح کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ برات بھی نہیں جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، بس ولیمہ ہوگا. لیکن لڑکی کا باپ کہتا ہے نہیں ہم جہیز تو دیں گے. لڑکا منع کرتا ہے، اللہ کا شکر میرے پاس سب کچھ ہے، کچھ نہیں چاہیے. لڑکی کا باپ کہتا ہے نہیں ہم تو دیں گے. لڑکا کہتا ہے 15 لوگ آئیں گے نکاح میں، بس اور لوٹ جائیں گے نکاح کرا کر. لڑکی کا باپ راضی نہیں ہے، آپ کو 200 لوگوں کی برات لانا پڑے گی. لڑکا منع کرتا ہے. آخر میں کیا معاملہ ہے؟
लड़की का बाप जवाब देता है, अगर मैंने अपनी बच्ची को बगैर जहेज के विदा कर दिया, अगर आपकी बारात में 200 लोग ना आए तो लोग क्या कहेंगे, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक रस्म है, सोने की रस्म, गोल्ड की रस्म। शादी हो रही है, मेहर का पैसा देना ही देना है, साथ में गोल्ड भी देना है, सोना भी देना है। मेरे भाइयों याद रखो, शादी के लिए वली का होना जरूरी है, शादी के लिए इजाब कबूल का होना जरूरी है, शादी के लिए गवाहों का होना जरूरी है, शादी के लिए दायमी कब्जे का होना जरूरी है। निकाह हो गया, खत्म, जाओ लड़की को लेकर के। लेकिन ये जो सोने की रस्म है, गोल्ड की रस्म है, 5 तोले सोना तो देना पड़ेगा, लड़के वाले को भी देना पड़ेगा। आज कितने लड़कों की इसीलिए शादी नहीं हो पा रही है, उनके पास बीवी को सोना देने के लिए पैसा नहीं है। मकाने बीवी रह सकती है, खाने पिलाने का पैसा है, लेकिन सोना खरीदने का पैसा नहीं है। 3 लाख 3 तोले तो कम से कम देना पड़ेगा। कितने नौजवानों की शादी इस वजह से नहीं हो पा रही है। अब जरा अंदाजा लगाओ, 3 तोले सोना कितने का हो गया, तकरीबन 4.5 लाख के आसपास का, जो वाजिब भी नहीं है, जो सुन्नत भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। आज इस रस्म की वजह से कितने लड़के कुंवारे बैठे हुए हैं और कितनी बच्चियां कुंवारी बैठी हुई हैं। तो मेरे भाइयों, इन तमाम की तमाम चीजों की वजह एक ही है, लोग क्या कहेंगे। अगर हमने ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। एक रस्म है गोद भराई की रस्म। ये क्या होता है, गोद भराई नहीं की तो बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा। ये बदशगुनी है और हदीस के अंदर बदशगुनी शिर्क है। आज मुसलमानों के घरों में गोद भराई की रस्म हो रही है, आज मुसलमान बदशगुनी ले रहे हैं, आज मुसलमान शिर्क कर रहे हैं। मुसलमान शिर्क करना तो गवारा कर लेगा, लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये सुनना गवारा नहीं कर रहा है। फिर तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, फिर तुम दुनिया में आए क्यों हो, फिर अपने आप को मुसलमान क्यों कहते हो, अगर तुम इस चीज की फिक्र करते हो कि लोग क्या कहेंगे। लोग पांव की जूती के नीचे, लोग क्या है। आपको अपनी कब्र के अंदर जाना है और फलाह को अपनी कब्र के अंदर जाना है। आपको अपने अमाल का हिसाब देना है, फलाह को अपने अमाल का हिसाब देना है। कौम से कौम की फिक्र करना, समाज की फिक्र करना, अल्लाह तबारक व तआला की बात ना मानना, इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया के अंदर इससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। अक्लमंदी क्या है, आदमी अपने आप को नुकसान से बचा ले, ये अक्लमंदी है। और आदमी लोगों की फिक्र करके अपने आप को जहन्नम की तरफ ले जाए, ऐसा आदमी दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है और सबसे बड़ा अहमक, सबसे बड़ा जाहिल है। लोग क्या कहेंगे, अभी बात बस नहीं हुई, एक नुक्ता और बताता हूं। हादसात कभी भी हो सकते हैं। किसी लड़की का शौहर मर गया, किसी लड़की का शौहर था, अनबन हुई, शौहर ने तलाक दे दी। अब लड़की कहां पर आ गई, अपने मायके आ गई। अब लड़की ये चाहती कि उसकी शादी हो जाए, अभी उसकी उम्र है शादी की, लेकिन बाप शादी करने को तैयार नहीं है, भाई शादी करने को तैयार नहीं है। अगर मैंने अपनी इस बहन की शादी कर दी तो लोग क्या कहेंगे कि इसकी बहन को सब्र ना हुआ। लोग क्या कहेंगे। मेरे भाइयों याद रखो, मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है दुनिया के अंदर इस रिश्ते से ज्यादा लतीफ रिश्ता कोई नहीं है। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, इनसे अभी बात करने में एक बॉर्डर है, लिमिट है। लेकिन मियां बीवी का एक ऐसा रिश्ता है कि इन रिश्ते के दरमियान कोई लिमिट नहीं है। आज कितनी तलाकशुदा लड़कियां घर में बैठी हुई हैं, कितनी बेवा औरतें घर में बैठी हुई हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही है। और ये मसला सिर्फ लड़कियों का ही नहीं बल्कि मर्दों का भी है। किसी की बीवी मर गई, वो 50 साल का है, उसे जरूरत है कि उसकी बीवी हो, वो बेचारा शादी करना चाहता है, लेकिन उसके जवान बच्चे उसको शादी नहीं करने देते हैं। नहीं अब्बू आप शादी नहीं कर सकते हैं। बेटा कहता है अगर आपने
شادی کر لی تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. بیٹی کہتی ہے اگر آپ نے دوسری شادی کر لی تو میں سوچوں گی میرا باپ مر گیا. یہ تو گوارا ہے. میرے بھائیوں غور کرو, اندازہ لگاؤ آج کتنے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ بیچارے گھٹ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. کاش ان سے بھی کوئی بات کرنے والا ہوتا. بیٹے کے پاس تو ٹائم نہیں ہے, وہ تو کام کرنے جاب پر نکل جاتا ہے. بہو اپنے بچوں کو کھلا پلا رہی ہے. اس بیچارے بوڑھے سے کون بات کرے گا؟ اس کو بھی تو بڑھیا کی ضرورت ہے, اس کو بھی تو بیوی کی ضرورت ہے. لیکن اس کا سڑ کے مر جانا یہ تو اولاد کو گوارا ہے, لیکن آج اپنے باپ کی دوسری شادی کروانا یہ اولاد کو گوارا نہیں ہے. صرف ایک ہی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے. آپ کو پتا ہے مئو کے اندر لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ نہیں بھیجا جاتا ہے. مجھے پتہ نہیں آپ کے مبارک پور کا کیا ماحول ہے, لیکن میں مئو کا ماحول تو جانتا ہوں. لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ نہیں بھیجا جائے گا. اور بھی جگہ میں گیا, وہاں بھی یہی مزاج ہے. لڑکے والے پیغام نکاح بھیجیں گے لیکن لڑکی والا نہیں بھیج سکتا ہے. اگر بھیج دیا تو لوگ اس کی لڑکی کے بارے میں باتیں کریں گے, لوگ اس کے بارے میں غلط باتیں کریں گے. میرے بھائیوں کتنی لڑکیاں 30 سال کی عمر میں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں. ارے اگر کوئی لڑکا پسند ہے, آپ کی لڑکی کے لیے مناسب لگتا ہے, جاؤ بات کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی بھی تو اپنی بیٹی کا پیغام لے کر کے حضرت علی کے پاس گئے تھے. یہ کہاں سے سوچ نکل گئی کہ لڑکی والا پیغام میں نکاح نہیں دے سکتا ہے, لڑکا والا دے گا تبھی شادی ہوگی. آج میرے بھائیوں سے ڈر نے آج پورے سماج کو دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے. ایک حقیقت کہوں گا, آج لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں بلکہ آج لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. یہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن یہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. کون سا منہ دکھاؤ گے اللہ کے پاس جب اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری عبادتوں کے بارے میں سوال کرے گا, تمہاری عمروں کے بارے میں سوال کرے گا؟ کیا جواب دو گے میرے بھائیوں؟ کون سی عبادتیں, کون سے روزے, کون سی نماز, کون سی دینداری؟ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی ہے یا نہیں؟ ہم نے لوگوں کو راضی کرنے کی فکر کی ہے. آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا نہیں ڈرتے ہیں, لیکن آج ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا میٹھا نہیں کھاؤ گے, اگر میٹھا کھاؤ گے تو شوگر بڑھ جائے گی. میٹھا کھانا حلال ہے, انہوں نے میٹھا کھانا چھوڑ دیا. کیوں؟ مسئلہ صحت کا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا میٹھا کھاؤ گے اور نقصان ہوگا. ڈاکٹر صاحب کے کہنے سے حلال کھانا چھوڑ دیا اور اللہ کے کہنے سے حرام کھانا بھی نہ چھوڑا. یہ آج مسلمانوں کا حال ہے. اس کے کہنے سے حلال کھانا چھوڑ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کہنے سے حرام کھانا نہیں چھوڑ رہے ہیں. یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے. آئیے کچھ باتیں مردوں کے لیے بھی کرتے ہیں. کچھ مرد ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی میرے آگے میری بیوی بول نہیں سکتی ہے, میں اپنی بیوی پر حکم چلاتا ہوں, میں اپنے گھر کا ایک کام بھی نہیں کرتا ہوں. ارے میں تو جب نہانے جاتا ہوں تو تولیہ بھی بیوی سے منگاتا ہوں. دیکھو یہ بہت بڑی ہمت کی بات تھوڑی ہے, یہ کوئی بہت 30 مار خاں کی بات تھوڑی ہے. اگر آپ اپنے گھر کا تھوڑا کام کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو, لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑے نہیں ہیں. اللہ کے رسول کی بیویاں کہتی ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کرتے تھے. یفلی ثوبہ, اللہ کے نبی اپنا کپڑا دھو لیا کرتے تھے. تو کہتا ہے کہ میں تولیہ منگاتا ہوں اپنی بیوی سے. ارے اللہ کے رسول کا حال تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول اپنا کپڑا دھو لیا کرتے تھے. ارے اللہ کے رسول اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے تھے, اپنے جوتے کا تسمہ باندھ لیتے تھے. یہ میرے نبی کا حال تھا. نہیں, میں تو کچھ نہیں کرتا ہوں. اگر میں کچھ کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ بیوی کا غلام ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلیکم, تم میں سب سے بہتر وہ ہے, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. کچھ باتیں عورتوں کے لیے بھی. آج خواتین چاہتی ہیں کہ پردہ کریں, وہ گھر سے نکلتی ہیں باپردہ ہو کر,
لیکن جب وہ کسی ایسی جگہ پہنچتی ہیں، آفس میں پہنچتی ہیں جہاں تمام لوگ بے حجاب ہیں، ان کا دل تو نہیں چاہتا کہ حجاب اتاریں، لیکن اگر حجاب پہنے رہیں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ آج مسلمان لڑکیاں آفس میں جاتی ہیں تو حجاب اتار دیتی ہیں۔ میری ماں بہنوں، ایک بات کہتا ہوں، یاد رکھو، جس وقت اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو اس وقت اسلام پر عمل کرنا یہ جواں مردی ہے، وہ ہمت کی بات ہے۔ جہاں تمام لوگ بے نقاب ہوں، آپ دیکھیے کوئی نقاب والی عورت ہو، اس کا الگ ہی مقام ہوتا ہے۔ آپ یہ فکر نہ کریں فلاں برقعے میں نہیں ہے تو میں بھی برقع اتار دوں، وہ اپنی قبر کے اندر جائے گی۔ میری ماں بہنوں، آپ کو اپنی قبر کے اندر جانا ہے، وہ اپنا حساب دے گی، آپ کو اپنا حساب دینا ہے۔ لہٰذا لوگ کیا کہیں گے، عورتیں کیا کہیں گی، اس کی فکر نہ کرو، بلکہ حجاب کی پابندی کرو۔ شادی میں گئی حجاب اتار دیا، نہیں، اور چلیے آگے، 5 منٹ کے اندر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے روزگاری کا مسئلہ۔ آج یہ بات ہندوستان میں آپ کو عام طور سننے کو ملے گی کہ روزگار نہیں ہے، جاب لیس ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف اور صرف ہمارے دماغ کی گندگی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ بے روزگار ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی روزی کو تنگ کر لیا ہے۔ کیسے تنگ کر لیا؟ ہماری سمجھ میں روزگار کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم پر ایک کوٹ ہونا چاہیے، ہمارے گلے میں ٹائی ہونا چاہیے، اور ہم بہترین کرسی پر جا کر کے بیٹھ جائیں، یہ روزگار ہے۔ نہیں، یہ روزگار نہیں ہے، بلکہ محنت کرنا، تجارت کرنا، بھلے وہ چھوٹی چیز کے لیے بھی ہو، یہ اصل روزگار ہے۔ آج مسلمانوں نے یہ کرنا چھوڑ دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ جب یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ کروا دیا، عبد الرحمن ابن عوف کا، سعد بن ربیع سے۔ حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں، آئے عبد الرحمن، تم ایسا کرو، میری آدھی جائیداد دے لو، میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزار کے تم اس سے نکاح کر لینا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اور آپ کے مال میں برکت دے، مجھے آپ مدینے کے بازار کا راستہ بتاؤ۔ مدینے کا بازار کا لگتا ہے، راستہ بتایا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے تجارت کی، اپنی پیٹھ پر بوریاں رکھی، ڈھویا، اور میرے بھائیوں بہت امیر صحابی بن گئے۔ آپ روزگار کو یہ نہ سمجھو ٹائی لگاؤ، کوٹ پہن لو، یہ روزگار نہیں ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی تجارت جو حلال طریقے سے کی جائے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو کرنے میں ہرگز نہ شرمائے۔ ارے سیب بیچنا پڑے ٹھیلے پر، میرے بھائیوں محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمارے اسلاف، ہمارے علماء، کوئی درزی تھا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کپڑا بیچا کرتے تھے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، ہمارے اسلاف تجارت کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میرے پاس اور بھی ابھی نکات ہیں، لوگ کیا کہیں گے اس کے تعلق سے، لیکن چونکہ مجھے ابھی روانہ ہونا ہے اور وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا یہ جو پروگرام بہت حسین پروگرام ہوا، اللہ تعالی اس پروگرام کی ذمہ داران کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالی ان سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آپ تمام حضرات تشریف رکھیں۔